ہماری ناکامیوں کی ایک بہت بڑی وجہ استخارہ ہے، جو آج کل کا استخارہ ہے۔ اسلام نے تو ہمیں استخارے کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ جب کوئی کام کا فیصلہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لو، بس وہ ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ۔ اس سے زیادہ استخارے کی حیثیت نہیں ہے۔ کرنا وہی ہے جو مشورے کے بعد ذہن میں آئے، خواب کے بعد ذہن میں آئے نہ، مشورے کے بعد جو ذہن میں آئے۔ تبھی قرآن بار بار ہمیں حکم دیتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مشورے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ مشورہ لینے کے بعد آپ کسی بھی کام میں جلد بازی کے فیصلے سے بچ جاتے ہو۔ آپ نے لڑکوں میں یہ جملہ بہت سنا ہوگا، اوے تیرے بھائی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے نا، تیرے بھائی کے دماغ میں جب کوئی خیال آتا ہے پھر میں دیکھتا نہیں ہوں تیرا ماموں کیا کہہ رہا ہے، تیرا چاچا کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ناکام لوگوں کی جتنی بھی علامتیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری اس میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ایک ہی علامت یہ ایسی ہے جو اس کو ناکام کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن نے جو امرہم شورا بینہم کا حکم دیا، اچھا اس میں مذہبی جو 2 نمبر مذہبی لوگ ہیں انہوں نے گڑبڑ کیا کی؟ اتنا اہم حکم تھا اسلام کا مشورہ، کہ کوئی بھی جب آپ فیصلہ کرو اس کے ماہرین جن کے پاس حقیقی خبریں ہیں ان سے مشورے لو۔ آپ اس مشورہ لینے کے بعد کوئی ایک رائے قائم کرو، یہی ہے نا مشورے کا مطلب۔ اس میں ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہٹا کے استخارہ داخل کر دیا، مشورے کی ایسی کی تیسی۔ اب ہمارے فیصلے مشوروں پہ کم اور استخاروں پہ بولو زیادہ ہو رہے ہیں، اور وہ والا استخارہ لے آئے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ میں بار بار اس پہ بتاتا ہوں، ہماری ناکامیوں کی ایک بہت بڑی وجہ استخارہ ہے، جو آج کل کا استخارہ ہے۔ اسلام نے تو ہمیں استخارے کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ جب کوئی کام کا فیصلہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لو، بس وہ ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ۔ اس سے زیادہ استخارے کی حیثیت نہیں ہے۔ کرنا وہی ہے جو مشورے کے بعد ذہن میں آئے، خواب کے بعد ذہن میں آئے نہ، مشورے کے بعد جو ذہن میں آئے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو استخارہ کا حکم، جو استخارہ یہ والا استخارہ جو میں بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ استخارہ نہیں ہے۔ یہ والے استخارے کا حکم حدیث میں ہے، اور استشارہ جو مشورہ ہے اس کا حکم کس میں ہے؟ قرآن میں۔ تو زیادہ ویلیو اسلام میں استخارے کی ہوئی یا مشورے کی ہوئی؟ بولتے کیوں نہیں؟ مشورے کی۔ ایک بات۔ نمبر 2، قرآن کی پوری سورت کا نام اللہ نے سورہ شورا رکھ دیا۔ شورا مشورے کو بولتے ہیں، جبکہ کسی سورت کا نام استخارہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ استخارے کی ویلیو زیادہ ہی ہے مشورے کی؟ مشورے کی۔ اللہ پروٹوکول استخارے کے بجائے کس کو زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں؟ مشورے کو۔ نمبر 3، اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان اور جنتیوں کی علامات میں سے ہے کہ ہر کام سے پہلے استخارہ کرتے ہیں وہ، بلکہ لیکن قرآن میں یہ ہے کہ جو اہل جنت ہیں، سورہ شورا میں آپ دیکھو ان کی صفات ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اہم معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اہل جنت کی علامات استخارہ نہیں بتائی ہیں، مشورہ بتائی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جلد بازی سے فیصلے کرنے والے اہل جنت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ استشارہ جلد بازی سے روک دیتا ہے آپ کو، مشورہ کس سے روک دیتا ہے؟ جلد بازی کے فیصلوں سے روک دیتا ہے۔ تو اللہ کو یہ صفت اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ نے جنتیوں کی علامات میں سے ایک علامت بیان کی ہے کہ جنتی کام سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 3۔ چوتھا نمبر، جنتیوں کی صفات اللہ جہاں بھی بیان کرتے ہیں یا جہاں بھی اللہ شریعت کے احکام کا آرڈر دیتے ہیں، اللہ نے ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ کیا کیا ہے؟ ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن سورہ شورا میں نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں اللہ مشورے کا حکم لے کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ نے اپنے اصولوں سے ہٹ کے یہاں پر مشورے کو ویلیو دینے کے لیے نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں ذکر کیا ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ یہ چوتھی علامت ہے کہ اللہ کی نظر میں مشورے کی اہمیت استخارے سے صرف زیادہ نہیں بلکہ ادھر توجہ کرو نا بھائی، بہت زیادہ ہے۔ 5ویں بات،
اگر مشورے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا اور نقصان ہو گیا تو قرآن کہہ رہا ہے پھر بھی مشورہ ہی کرنا ہے. غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ کے باہر. اب دیکھو اصولی طور پر اندر رہ کے لڑنا زیادہ مفید تھا کیونکہ مسلمان کمزور تھے, دشمن طاقتور تھا, تو ڈیفینس, اور آگ اگر باہر آ جاتے تو ایکسپوز ہو جاتے نا, سامنے آ جاتے. لیکن مشورہ تھا تو رائے یہی بن گئی چلو باہر جا کے لڑتے ہیں. باہر لڑے, نقصان ہو گیا, شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا بھائی آئندہ مشورے نہیں لیں گے, یا نبی کے دل میں بھی خیال آ سکتا تھا آئندہ میں ان لوگوں سے مشورے نہیں لوں گا, یہ جب مشورے دیتے ہیں دیکھو ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو اب جو ہے نا میں جو فیصلہ کروں گا خود کروں گا. ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, مشورہ ہم نے لیا ماہرین سے, اس کے بعد دیکھا یار یہ تو نقصان ہو گیا, آئندہ ان کم بختوں سے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. جب مجھے اللہ نے اتنا بہترین مائنڈ دیا ہے, اتنا بہترین دماغ دیا ہے, اتنی ذہانت دی ہے, تو تم جیسے احمقوں اور بیوقوفوں سے میں پوچھوں کیوں؟ پوچھا تھا تو دیکھا نا کیا ہو گیا. آئندہ میں جو فیصلہ کروں گا اپنی اس کھوپڑی سے کروں گا, یہ ہونا چاہیے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ نے ان سے مشورہ لیا اور ان کے مشورے پر عمل کیا اور شکست ہو گئی, تو کیا مطلب اب ان سے مشورہ نہیں لینا؟ نا شاورہم فی الامر, آئندہ بھی کیا کرنا ہے؟ انہی سے مشورہ لینا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کامیابی کے اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں. اسباب پہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. یہ تھوڑی کہ اب نقصان ہو گیا تو مشورہ ہی نہیں لینا. کامیابی کا سبب ہے مشورہ, تو اس سبب پہ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. بیماری کا علاج, یہ علاج سبب ہے نا بیماری دور کرنے کا. بعض دفعہ علاج کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ تھوڑی کہ آئندہ بیمار ہوں گے تو میں نے علاج ہی نہیں کرنا کیونکہ فلاں آدمی کو غلط ٹیکا لگ گیا تھا, دیکھو مر گیا وہ, تو میں نے ٹیکا ہی نہیں لگانا کبھی. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی ہے بھائی؟ تو یہ 5ویں فضیلت ہے مشورے کی کہ ہمیں اسلامی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ مشورہ لے کر عمل کیا گیا, نقصان ہوا, پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کیا کرنا ہے؟ مشورہ. اتنی اہمیت استخارے کی ہے اسلام میں. استخارے کی بھی بڑی ویلیو ہے. حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا, لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بشرطے کے مشورے کے بعد استخارہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور استخارہ سنت کے مطابق جس میں نکلتا وکلتا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر نکالنا ہی ہوتا اللہ نے پھر مشوروں کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ کہتا ہے خواب میں نیلا پیلا آ جائے گا تو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں خواب میں پیلا ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب پازیٹو, ہری بتی پہ چل لو نا اور لال بتی پہ گاڑی روک لو. تو اگر لال آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کرنا, ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب کرنا ہے. تو اگر اللہ ہی نے بتانا ہوتا استخاروں میں تو پھر اتنی اہمیت سے اللہ استشارے کا اور مشورے کا حکم کیوں دیتا؟ تو اسلام کی یہ کس قدر بڑی خوبی ہے کہ وہ ہمیں میچور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اہم کام کرنے سے پہلے آپس میں بیٹھ کے مشورے کرو. مشورے سے کیا ہوگا؟ اس کے پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے. جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. اس کے پازیٹیو بھی دیکھ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت اللہ کی 4 دیواری بڑھا دیتے, ایک پازیٹیو کام ہو جاتا کہ ہمیں یہ تقریر نہ کرنی پڑتی بھائی اصل میں وہاں تک ہے یہاں تک نہیں ہے, لیکن اس کے نیگیٹو بھی تو ہوتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھائی فائدے زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہیں, تو مشورے سے کیا ہوگا؟ تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے, پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. اس کے بعد آپ فیصلہ کرو گے, پھر بھی نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں, اب یہ تقدیر کا حصہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں, یعنی یہ اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے نا, ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے کیسا بہترین پیکج دیا. لیکن آپ کو پتا ہے استخارے کون کرتا ہے؟ لبرل سیکولر لوگ کرتے ہیں یا مذہبی لوگ کرتے ہیں؟ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں نا, اور استخارے کی وجہ سے مشورے کی دھجیاں اڑتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو مذہبی لوگ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے کہ غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کرو, وہی مذہبی لوگ جلد بازی کے فیصلے کروا رہے ہیں استخارے کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے ہاں مذہب کا صحیح استعمال کم ہو رہا ہے, غلط استعمال زیادہ. 2 مثالیں آ گئی نا سامنے.
ایک تو وہی کہ جو میں نے بتائی کہ وہ دیکھو مذہبی لوگوں نے حجاج کے خلاف بغاوت کی, مذہبی لوگ بغاوت کی باتیں کرتے ہیں, مذہبی لوگ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں, یہ سارے کام مذہبی لوگ کر رہے ہیں, سیکولر لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. سیکولر لوگ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, بس 2-4 بیان داغ دیں گے, عورت اور مرد کی ایک جیسے مساوات ہونی چاہیے, بس بیان دایا اور پتلی گلی سے نکل لیے. اس میں بھی وہ قانون سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے, ان کو پتا ہے پٹیں گے, ایجنسیاں اٹھا کے ماریں گی, وہ لمٹ کو کراس نہیں کرتے. سمجھتے ہو نا؟ وہ یونیورسٹیوں میں جائیں گے, ملک سے محبت کی باتیں کریں گے, پاکستان ہمارا, تاکہ ایجنسیاں ہاتھ نہ ڈالیں اور اندر اندر زہر پھیلا. دیکھیں ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے, تو اس ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھیں, بغیر کپڑوں کے بیٹھیں. دیکھیں کپڑوں میں گرمی لگتی ہے, جب وداؤٹ کلاتھس اور وداؤٹ لباس ہم جب بیٹھیں گے, اور یہ میاں بیوی کے رشتے یہ 50 سال میں جا کے شادی کیا کریں, کیونکہ ہم نے ملک کو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. اس میں یہ چھچوری حرکتیں کہ جلدی جلدی شادیاں, اس سے پڑے گا تمہارا باپ. اصل میں تو یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت, یہ تو میں تو یہ کہہ دیتا ہوں, وہ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ پڑھے گا کون پھر. یہ جو میں نے کہہ دیا نا پڑھے گا تمہارا باپ, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, سیکولر لوگوں کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایکچولی اس سے کیا ہوگا کہ ایک صالح معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا. اصل میں وہ چاہ کیا رہے ہوتے ہیں, زنا کو پھیلانا. ان کو ملک کی ترقی سے کوئی غرض نہیں ہے, اتنے نیک نہیں ہے کہ ایک مسلمانوں کے ملک کو یہ چاہیں کہ ترقی کرے. وہ کرنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ننگا پن پھیلے ملک کے اندر, لیکن ان میں میچورٹی ہے, وہ کبھی بھی جذباتی باتیں نہیں کریں گے, کبھی بھی جذباتی باتیں نہیں کریں گے, بڑے تمیز سے لے کے نا ایکچولی. اور مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی ہارر مووی دیکھ رہے ہو آپ. ایک مذہبی اسکالر کا مجھے کسی نے کہا, میں ان کو دیکھتا ہوں ڈر جاتا ہوں. میں نے کہا ہارر مووی دیکھ لیا اگر بھائی تم. وجہ کیا ہے؟ جذباتیت. کیا ہے؟ بے موقع تبلیغ, بے موقع تبلیغ. تو میں وہ بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جل باز ہے. یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں غصے میں ٹھا ٹھا ٹھا, یہ بھی کیا ہے؟ کل ایک بندہ آیا یار, نوجوان لڑکا, سالہ 22 سال کا, بھی تمہاری کمبخت شادی کو سال بھی نہیں گزرا اور تم دھڑ 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 طلاقیں دے کے رو رہا تھا یہاں بیٹھ کے, رو رہا ہے بیٹھ کے, یہ دے دی ہیں کتنی ہو گئی بھائی؟ 3 دے دی ہیں تو 3 ہی ہوں گی, اور کتنی ہوں گی؟ تو غصے میں پاگل ہوئے میں بالکل, جو بات آتی ہے دھڑ 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 کر کے نکال دیتے ہیں. تو چلو اگر ہو بھی جائے نا غصہ جاری, ہر انسان ہے, ہو جاتا ہے, لیکن پھر یہ تو مانو نا کہ بھائی یہ غلط عادت ہے میرے اندر. میں بھی غصے میں بعض دفعہ بڑبڑاتا ہوں بہت, آپ نے تو میرا ایک اسٹائل دیکھا نا, دوسرا والا نہیں دیکھا ابھی, لیکن احساس ہو جاتا ہے کہ یار کنٹرول کرنا چاہیے. ہمارے نبی سے بھی ایسا ہوا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے, ایک عرب کے وہ تھے نا کوئی, انہوں نے نئے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آ کے کچھ صدقے کی چیز مانگی, مجھے یہ صدقہ دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تجھے نہیں دوں گا, میں اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ میں نے قسم مجھے یہ نہیں اٹھانی چاہیے تھی. دیکھو ہمارے نبی کی سیرت میں سب کچھ ملے گا, تاکہ اگر ہم کبھی ایسی قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی, ہمیں بعد میں خیال آئے کہ یار ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی بھی مثال ہمیں نبی کی سیرت میں ملے کہ یار نبی نے بھی ایک دفعہ قسم اٹھا لی تھی, اللہ کی قسم تجھے 1 درہم بھی نہیں دوں گا, لیکن نبی کو فوراً خیال آیا تھوڑی دیر کے بعد کہ ایسا نہیں ہے, اس کو دے دینا چاہیے. پھر آپ نے دوبارہ اس کو بلایا اور ان کو صدقے کا حکم دیا, تو انہوں نے کہا میں آپ کی قسم نہیں توڑوانا چاہتا. آپ نے فرمایا من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بات پہ قسم اٹھا لی, بعد میں خیال ہوا نہیں اٹھانی چاہیے تھی, احساس ہو گیا, اجتہادی غلطی کہتے ہیں نا اس کو, اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, بعد میں آپ کی رائے چینج ہو گئی, تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, قسم توڑ دو اور کفارہ ادا کر دو. صدقہ نہ کرنے کی قسم اٹھانا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا بعد میں کہ بھائی مجھے ان کو دے دینا چاہیے, رائے تبدیل ہو گئی. تو آپ نے کیا کیا, اس قسم کو توڑا اور اس کا کفارہ ادا کیا. اور ہمیں بھی حکم دیا کہ بھائی اگر کسی اچھی بات پہ تم نے یعنی قسم اٹھائی کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, بعد میں خیال آئے کہ کر لینا چاہیے اس کو, کوئی بات نہیں, رجوع کرو, قسم توڑ کے کفارہ دو اور وہ کام کر لو. تو اگر کبھی آپ نے غصے میں کوئی غلط فیصلہ کر لیا, جذبات میں ٹھا فائرنگ کر لی ہے, تو طلاق میں تو اللہ نے ریورس گیئر رکھا نہیں ہے, بہت ساری چیزوں میں ریورس گیئر رکھا ہے. باپ سے غصے میں بدتمیزی کر لی,
کوئی بات نہیں, ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آئندہ خیال کرو, بدتمیزی نہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اپنا عیب تو پتا ہونا انسان کو, یہ تو احساس ہو کہ یہ میں نے کوئی کمال نہیں کیا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جلد بازی کے فیصلوں کو کمال سمجھتی ہے, کہتے ہیں یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا, یہ کس کی دوڑ ہے؟ عقل جی دوڑ ہے, کہ سوچے سمجھے بغیر ٹھا کر کے فیصلہ کیا, اور تیرا بھائی تو ایسے ہی فیصلے کرتا ہے, اور دیکھا ابھی ٹھا کر کے صحیح فیصلہ نکلا. تو یہ تیرا بھائی بالکل بے وقوف اور پاگل ہے, جو ٹھا کر کے فوراً کیا کرتا ہے؟ فیصلے کرتا ہے. تو یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہے. صبح و شام کیسز آ رہے ہیں, کاروبار کر لیتے ہیں, کروڑوں روپے ڈبو دیتے ہیں بزنس میں, کاروبار. ہمارے ایک دوست کا فون آیا, میں آپ کو بتاؤں, بہت بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا ان کو. انہوں نے مجھے کہا میں ایسے کردار کو وہ کروں گا نا تاکہ پتہ نہ چلے کس کی بات ہو رہی ہے, کہ فلاں صاحب مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں بزنس کے لیے, ان کا ارادہ ہوا بس پیسہ پکڑائیں اور دے دنا دن نوٹ چھاپنے کی مشین. اچھا, جو بندہ پیسہ مانگ رہا ہے وہ بھی ادھر ہی کا, کراچی کا, اور بہت مالدار آدمی ہے اور بہت نوٹ چھاپ رہا ہے, سمجھ رہے ہو. انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کے علاقے کا, کراچی کا ایک بندہ ہے, بہت پیسے والا ہے, مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہے کاروبار میں پیسہ لگاؤ, آدھا پروفٹ تمہارا آدھا میرا. حالانکہ میں تو کاروباری آدمی نہیں ہوں, لیکن انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں پیسہ دینا چاہ رہا ہوں, میرا بھی دل, کیونکہ کمبختوں کے پاس روزگار تو ہے نہیں. کراچی میں ہم جیسے کمبختوں کے پاس, میجورٹی کے پاس کیا روزگار ہے؟ تو جو بھی سنہری باغ دکھاتا ہے نا, بس یہ میرا مکان بیچ کے بھی تو لے لے, ٹھیک ہے نا, اتنا نیک آدمی ہے. اور بھائی تجھے پہلی بات یہ کہ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ نیک ہے؟ کیا خیال ہے کیسے پتا چل گیا کہ یہ نیک آدمی ہے؟ جب تک معاملات نہیں ہوں گے آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کے فیصلہ کرو گے کہ نیک ہے. کہہ رہے نہیں وہ اتنا زبردست ماشاءاللہ ان کی داڑھی اور متشرع. ارے تو کیا 2 نمبر آدمی داڑھی نہیں رکھ سکتا؟ کیا ہو سکتا ہے یہی بزنس ہو, داڑھی رکھ کے لوگوں سے پیسے نکالنا؟ تو یہ 2-3 دن پرانی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں نا ان کو میں دینا چاہ رہا ہوں, بس مجھے پتہ نہیں کیا خیال آ گیا رات کو 2 بجے آپ کو, میرے دوست ہے نا, کہ میں ایک دفعہ آپ سے مشورہ لے لوں. میں نے کہا جب مشورہ لیا ہے نا تو پھر میں آپ کو صحیح مشورہ دوں گا. میں نے کہا ذرا مجھے یہ بتاؤ اس کی اپنی پراپرٹیاں کتنی ہیں, اس بندے کی اپنی پراپرٹی کتنی ہے؟ پتا چلا جی بحریہ ٹاؤن میں اور فلاں جگہ. اب ہو سکتا ہے لاہور کا واقعہ ہو, میں کراچی کا کر کے بتا رہا ہوں, یا اسلام آباد کا ہو میں, تاکہ ایسا نہ ہو اس بندے کو لوگ سنائے دیکھ تیرے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ اس سے یہ بولو کہ اپنی یہ پراپرٹی جو تمہارے استعمال میں نہیں ہے یہ بیچو, اور مفتی صاحب نے مشورہ یہ دیا ہے کہ یہ والا پورا پیسہ لگا دو, اور مفتی صاحب نے کہا پورا پروفٹ خود رکھو. میں نے کہا مزہ آ جائے گا نا, وہ خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا. یار مفتی صاحب نے ابھی آدھا پروفٹ کسی اور کو دینا پڑ رہا ہے, اور اپنا پلاٹ بیچ کے اپنا کاروبار میں لگاؤں گا, پورا پروفٹ میں رکھوں گا. میں نے کہا خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا وہ, مجھے پتا تھا نہیں ہوگا. تو اس نے ایسا ہی کیا, اس نے کہا یار وہ میرا نام نہیں لیا, اس نے کہا ایکچولی وہ مفتی کسی سے میں نے مشورہ کیا تو آپ کا سنا یہاں 2-3 جگہوں پہ بڑی بڑی پراپرٹی ہیں. انہوں نے کہا ہے تو ایسا کریں آپ وہ پراپرٹی بیچیں, اپنے کاروبار میں لگائیں, اور جو پروفٹ ہوگا نا پورا آپ رکھیں. مشورے کا بھی مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا اس کا جواب دیکھو کیا دیتا ہے وہ, اس کا جواب دیکھو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا جواب ہی آیا ہے کہ نہیں ایکچولی وہ تو میں نے اپنے مستقبل کے لیے, فیوچر کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو بیچوں, اور ایکچولی ایسا. میں نے کہا یہ الو بنا رہا ہے, دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جس کو پتا ہے کہ میرے کے لیے پیسے ڈبل ہو جائیں گے پھر بھی کسی اور کے لگا رہا ہو, اپنے نہ لگا رہا. وہ تمہارے لگا اس لیے رہا ہے, اس کو پتا ہے ڈوب بھی سکتے ہیں اور ڈبل بھی ہو سکتے ہیں, بلکہ غالب یہی ہے کہ ڈوبنے کا پورا چانس ہے, 1% چانس ہے کہ پیسے مل جائیں. تو دیکھو کتنے ایک آدمی کو کتنے بڑے نقصان سے بچ گیا نا. یہ کیا تھا, تھوڑا سا مشورہ کر لیا. اور میرا آپ سب لوگوں کو یہ مشورہ ہے, بغیر کسی کال کے مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے پیسے کسی کو کاروبار میں دے دیے,
اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اس سے مطالبہ بھی مت کرو. بھول جاؤ, گئے, خام خواہ میں ٹینشن ہوگی بلڈ پریشر کی, جب بن گئے تو صدقے کی نیت کرو. بولو چور لے گیا, ڈاکو لے گیا, دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو دوسرے کو پیسے دے اور یہ امید, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور یہ امید لگا کے بیٹھے کہ مجھے اب اس سے کیا ملے گا. اور اگر نفع دے رہا ہے نا, بہت ڈینجرس ہے. نفع اگر دے رہا ہے نا, سمجھ لو اب یہ تمہیں ڈسے گا. کیوں؟ نفع دے کے وہ اعتماد بحال کر رہا ہے کہ بیٹا ابھی 1 کروڑ دیا ہے, میں تجھے نفع دے کے اعتماد یہ بحال کر رہا ہوں کہ اب تو 10 کروڑ دے گا. کیونکہ جب پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے نا, آدمی کو اعتماد ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سب کچھ بیچ کے سب کچھ ادھر ہی جھونک دو, اس کے بعد آپ کا پروگرام ہمیشہ کے لیے وڑ گیا. پھر آج ایک بندہ آیا جس کا پروگرام اسی طریقے سے وڑ گیا تھا, کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے میرے اوپر. آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا بندش کرنے کی آپ جیسے بے وقوفوں پر ضرورت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو پوری قوم کا المیہ کیا ہے میرے بھائی؟ الحلم والانا. اس کی کیا ہے ہماری سوسائٹی میں کمی ہے, جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, ان الانسان خلقا ہلوا, انسان جلد باز ہے. تو غصے میں فیصلے مت کیا کرو. اچھا, خوشی میں لوگوں سے بڑے بڑے وعدے بھی مت کر لیا کرو. میں بھی بھگتا ہوا ہوں بہت دفعہ کسی سے نا, مجھے ترس آیا کسی کے اوپر, یار اتنے پیسے میری طرف سے, بعد میں وہ تو بھی ٹھیک ہو گیا, اب ہمیں ترس بھی آنا ختم ہو گیا, اس کے حالات بھی اچھے ہو گئے. بھگت آدمی کہتا ہے, اب وہ کہہ رہے دو, تم نے بولا تھا. تو بھائی ایک دم 2-3 آنسو دیکھ کے ایک دم ڈھیلے بولو نہ ہوا. جب کوئی رو رہا ہوتا ہے نا, غم میں ہوتا ہے آدمی, ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے وعدے کر لیتا ہے. کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب تم غصے میں ہو تو کبھی کسی کو دھمکی نہ دو, اور جب خوشی میں ہو تو کسی سے وعدے مت کرو. نہ خوشی میں انسان نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے اور نہ نفرت اور بغض میں نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے. غصے میں بھی نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا. نارمل جب ہوگے تو اس وقت دیکھو کہ کس کو کیا دینا ہے, کس سے کیا میں نے وعدہ کرنا ہے.